پرانی کار یاد ہے امی جی؟ یہ ہلکی سبز کار جس دن شو روم سے برانڈ نیو لے کر آیا تھا 34 سال پہلے، کیسے لشکارے مارتی تھی۔ عجیب اس کے اندر مہک بسی ہوئی تھی۔ بلال کے ساتھ جا کے شو روم سے خریدی تھی، گریس اس پہ لگی ہوئی تھی۔ اسے دھلوا کے گھر لایا تو آپ نے کہا چابی اپنے بھائی جان کو دے دو۔ میں نے چابی ان کے پاؤں پہ رکھ دی، انہوں نے مجھے گلے لگایا، چابی سے گاڑی جا کے سٹارٹ کی اور مجھے پکڑ کے سٹیئرنگ پہ بٹھا دیا، مجھے تھپکی دی، دعا دی۔ ان کے پاس تو کئی گاڑیاں تھیں، اس وقت کہیں خوشی غمی کی بات ہوتی وہ ہم سب کو لاد کے چل پڑتے۔ سارے بہن بھائیوں کو انہوں نے بہت محبت سے پالا تھا، جو کچھ لاتے سب پھیلا کے سامنے سب کو آواز دیتے، آؤ۔ پھلوں کے ٹوکرے لاتے، کاٹ کاٹ کے کھلاتے جاتے۔ چھٹی والے دن بھائی جان خود کچن میں گھس جاتے، بڑے سے پتیلے میں ڈھیروں گوشت بھون کے پکاتے۔ ان کے اپنے بچے بھی تھے، بھائیوں بہنوں کے بچے بھی جمع ہو جاتے، سب کو کہتے 2 جوڑیاں بنا کے آؤ، پھر ہر ایک جوڑی کو ایک پیالے میں بھر کے سالن ڈال دیتے۔ امی جی، مائیں تو پالتی ہیں، باپ بھی ساری عمر بچوں کو پالتے پالتے مر جاتے، مگر امی جی بھائی جان جیسا مہان دیوتا بھائی کسی کا نہیں دیکھا۔ ہے کسی کا ایسا بھائی؟ نہیں ہوگا، جس نے نوکری کے پہلے دن ہی 8 بہن بھائیوں اور والدین کا بوجھ ہنس کے انعام سمجھ کے اٹھایا اور ساری عمر نبھایا۔ امی جی پچھلے سال انہی سردیوں میں، انہی دھند بھری راتوں میں، ٹھنڈی جمی ہوئی ہواؤں میں وہ مجھے اکیلا تڑپتا چھوڑ گئے۔ امی جی، میں تو بھائی جان کے ساتھ ساتھ چلتا قبرستان میں آپ کے اور ابا جی کے پاس آتا تھا، اب میں اکیلا کیسے آؤں؟ مجھے آپ نے پوچھنا بھی ہے، تیرا بھائی جان میرا بالا کدھر ہے؟ چاہے وہ آپ کے پہلو میں بیٹھے آپ کی طرح مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ امی جی، میری آنکھوں میں وہ طاقت، وہ زور، وہ نگاہ نہیں جو آپ سب کو اکٹھے بیٹھے دیکھ سکیں۔ مجھے تو اپنی تنہائی نظر آتی ہے اور بھائی جان کی وہ خواہش، ابدال آجا، امی جی ابا جی سے مل آئیں۔ پچھلے سال ہی تو بھائی جان اور میں نے نئی گاڑیاں لی، شوق یہی کہ آپ کے پاس آنا ہے بار بار۔ میرے پاس بھائی جان آئے تو گیراج میں کھڑی کئی گاڑیاں دیکھ کے بولے، یہ پرانی کاریں کیوں جمع کی ہوئی ہیں؟ امی جی، یہ ہلکی سبز کار میں کیسے کسی کو دے دوں؟ اس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ابا جی یاد ہے اس کار پہ لاہور سے سیالکوٹ آئے تھے، اگلی سیٹ پہ ابا جی بیٹھے تھے، گاڑی کی چھت پہ لگا ہینڈل پکڑ کے۔ کمزور ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ یاد ہے ڈسکا میں جدھر میں پیدا ہوا تھا، ادھر ابا جی ہی راستہ بتا کے لے کے گئے تھے، ورنہ مجھے تھوڑی یاد تھا وہ راستہ جدھر میں پیدا ہوا تھا۔ وہ گھر بعد میں دیکھا ہی نہ تھا، بس اسی رات آپ کے اور ابا جی کے ساتھ دیکھا تھا۔ ادھر جب گاڑی رکی تو آپ نے مجھے کہا اپنے ابا کو پکڑ کے بازو گاڑی سے اتارو۔ میں تیزی سے اپنا دروازہ کھلا چھوڑ کے ابا جی کی طرف گیا، دروازہ کھولا، ابا جی کا بازو پکڑ کے زور سے اٹھایا تو وہ ہوا کے جھونکے کی طرح اچھل کے اوپر اٹھے۔ اف، وہ اس قدر کمزور اور بے وزن ہو گئے تھے مجھے اندازہ ہی نہ تھا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، ہڈیاں بھی شاید اندر سے بے وزن، اوپر سویٹر جیکٹ پہنے رکھتے تو اندازہ نہ ہوتا کس قدر نحیف ہو چکے تھے ان دنوں۔ یہ ان کی وفات سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت کم ابا جی اس گاڑی میں میرے ساتھ گئے، ایک بار لاہور سے ڈسکا آئے، سیالکوٹ آئے، پھر میں واپس لاہور چھوڑنے گیا۔ باقی لاہور کے اندر وہ اس گاڑی میں بہت بار ساتھ بیٹھے، مگر گاؤں جب ابا جی کے ساتھ گیا تو ابا جی میری گاڑی کی بجائے ایمبولینس میں گئے، پھر انہیں دفنا کے واپس آئے۔ مجھے یاد ہے وفات سے کچھ مہینے پہلے ابا جی مجھے کہنے لگے، یار تیری گاڑی بہت سونی، مجھے میرے سارے دوستوں سے ملا ہی آ۔ میں نے پوچھا ابا جی کدھر کدھر؟ بولے ایک تو مجھے میری ماں کی قبر پہ لے کے جا، ادھر بورے والا دیوان صاحب میں ہی تیری بہن کی قبر، ان کے چھوٹے بھائی بدر دین بھی برسوں پہلے فوت ہوئے، وہیں آسودہ حال ہے۔ ابا جی کے سب سے پیارے بھائی چچا سراج لاہور آئے ہوئے تھے، چچا صدر ان دنوں سیالکوٹ کے پاس ایک جگہ نوکری کرتے تھے،
ہر ویکنڈ میرے پاس سیالکوٹ آ جاتے، ان سے میری بہت دوستی تھی۔ کیا خوش مزاج خوش خصال بندے تھے، ہنستے مسکراتے آتے، مسکراتے بچھڑ جاتے، کہانیاں ہی کہانیاں ان کی زنبیل میں ہوتی۔ سیالکوٹ میں ہی ان سے سب سن سن کے لکھتا رہتا، وہ نقشے بنا بنا کے ہر تفصیل مجھے سمجھا دیتے۔ ابا جی سے وہ بھی بہت پیار کرتے تھے۔ ابا جی بڑے بھی تھے سب بھائیوں بہنوں میں، سب چھوٹے بہن بھائی ابا جی کی بات کو باپ کی کہی بات سن کے مانتے تھے۔ ابا جی کہنے لگے مجھے سب سے ملا کے لا، بولے تیرے ماموں کے پاس ملتان بھی ملنے جاؤں گا۔ پھر مسکرا کے امی جی آپ کی طرف دیکھ کے دوبارہ بولے تیرے بھائی کی بات کر رہا ہوں، مند کی، اس سے بھی ملنے جانا ہے، چلو گی تم بھی شریفہ ساتھ؟ امی جی آپ بھڑیاں کاٹ کے ان کی ٹوپیاں الگ رکھتی جا رہی تھی، ہاتھ میں چھری لہرا کے سر بائیں طرف مار کے بولی لے ساری عمر نہ ملایا بھائی سے، مل اپنے لگتوں کو، میں نے جب جانا ہوگا میرا بیٹا مجھے لے جائے گا۔ آپ آہستہ آہستہ بولتی رہی۔ ابا جی کو آپ کے ہلتے ہونٹ نظر آ رہے تھے، بولے کیا کہتی تیری ماں؟ میں نے اپنی طرف سے جھوٹ بولا، امی جی کہتی ہیں لائل پور بھی جانا ہے۔ ہاں ہاں لائل پور میں تو تیرے سارے نانکے ہیں۔ امی جی اور ابا جی فیصلہ آباد کو آخر تک لائل پور ہی کہتے تھے، ادھر نانا کے سارے بھائیوں اور بہنوں کی اولاد بسی۔ آپ کہا کرتی پتر رشتے جتنے پرانے ہوں اتنے مضبوط۔ آپ کے خیال میں لدھیانہ میں چیزیں سب مضبوط بنتی تھیں، آپ کا اندازہ تھا یہ ہلکی سبز کار بھی لدھیانے کی بنی ہوئی، اب تو پرانی ہے، پر پرانی گاڑی پہ میرے ذہن میں اسے پہلے دن خرید کے لاتے سمے کے لشکارے، خیالوں میں وہی چمکارے مارتی لشپش کار ہے یہ، اس میں آپ کی ابا جی بھائی جان کی لمس اور خوشبو ٹھہری ہوئی، کیسے اسے رد کر دوں، کیسے کسی کباڑیے کو دے دوں؟